نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في
لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاضرین جمعہ، نوجوانان شہر، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے شمار احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں ضرورت کے وقت انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا، اور سب سے اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، میں نے خطبہ جمعہ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں انسان کی دنیا کی زندگی کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں کن کن چیزوں سے گزرتا ہے، انسانوں کو اپنی پوری زندگی میں کن کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. میرے بندو، جان لو کہ دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے
یا تماشا ہے یا زینت کا سامان ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جس چیز کو ترجیح دیتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کھانا اور کھیلنا۔ اس بچے کے کندھوں پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ اس بچے پر نہ شادی بیاہ کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داری کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ پیسے کمانے کا ٹینشن ہوتا ہے، اور نہ ہی اور کچھ ٹینشن ہوتا ہے، بلکہ اس بچے کی زندگی کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے کھانا اور کھیلنا۔ وہ بچہ صرف اپنی زندگی کو گمان کرتا ہے کہ مجھے صرف کھانا ہے اور کھیلنا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد زندگی تھوڑی اور آگے بڑھتی ہے، بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک اور دلچسپی آ جاتی ہے، لہو کا۔ اب انسان کو مزہ چاہیے، انسان کو اب لذت چاہیے، پھر زندگی اور آگے بڑھتی ہے، تیسرا اسٹیج آتا ہے، اب اس کے اندر ایک اور دلچسپی آ جاتی ہے، زینت کا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی زندگی کا صرف اور صرف مقصد ہو جاتا ہے اچھا کپڑا پہننا، اچھا ہیئر اسٹائل رکھنا، خود کو سجانا سنوارنا ان کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہو جاتا ہے۔ انسان پیسے کمانے لگتا ہے، اس کے کندھوں پر ذمہ داریاں آ جاتی ہے۔ انسان دنیا کی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت کو پانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر انسان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ زندگی اور تھوڑی آگے بڑھتی ہے، انسان پیسے بھی کما لیا، شادی بیاہ بھی کر لیا، اب عمر ڈھلنے لگی، بڑھاپا آنے لگا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر انسان کی زندگی کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے پیسے کو جمع کرنا، پراپرٹی بنانا، مال و دولت کو حاصل کر کے جمع کر کے رکھنا انسان کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، چند لفظوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پوری زندگی کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو، تمہاری زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر اس بارش کی وجہ سے، اس بارش کے ذریعے زمین سے پیداوار نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، پھر اس کھیتی کو دیکھ کر کسان خوب خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کے اندر سے ہریالی ختم ہونے لگتی ہے، ہرا پن اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کھیتی کے اندر زردی مائل اس کھیتی میں ہونے لگتی ہے، وہ کھیتی زرد ہونے لگتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کو چورا چورا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی مختلف حالات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کھیتی سے تشبیہ دی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے زمین کی پیداوار سے تشبیہ دی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. میرے بندو، اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. تم اس دنیا کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تم اس آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ اور آخرت میں تو دو ہی معاملات ہونے والے ہیں، یا تو جنت یا دوزخ، یا اللہ رب العالمین کی مغفرت یا اللہ رب العالمین کا عذاب. میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لیکن میرے بندو، یہ دنیا ایک دار فانی ہے. اس دنیا کو ختم ہو جانا ایک دن. میرے بھائیوں، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو برباد کر رہے ہو، آخرت کو بھول بیٹھے ہو، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. میرے بھائیوں، زندگی بھر انسان مال و دولت کماتا ہے، پیسے بڑھاتا ہے، پراپرٹی جمع کرتا ہے، لیکن اس کے دم توڑتے ہی ساری پراپرٹی، سارے مال و دولت دوسروں کی ہو جاتی ہے. کیا لے کے جاتا ہے انسان؟ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. میرے بھائیوں، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہم دنیا میں اس طرح جینے اور رہنے لگتے ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشگی والی زندگی گمان کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کیجئے، اس دنیا کے بارے میں سوچئے، اس دنیا کے بارے میں خمار کیجئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا تو ذلیل اور حقیر ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جب اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس دنیا کے پیچھے پڑ کے کیوں حقیر اپنے آپ کو کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس دنیا کی زندگی کی مثال، حقارت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے. آپ نے اس بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اسے کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے. وما نصنع بہ، اور ہم اس کو لے کر کریں گے کیا؟ یہ تو مرا ہے، اس کا ہم لے کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، جس قدر یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کو دار فانی سمجھ کر کے اس دنیا کی تیاری کریں اور اس دنیا کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں. میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی عمر چاہے ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فَلْيَنْظُرْ فِيمَا يَرْجِعُ. کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اس انگلی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کی جانب
اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے اس انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالیں گے تو وہ انگلی کس چیز کے ساتھ باہر آئے گی؟ اس انگلی میں ایک قطرہ پانی یا اس سے زیادہ 2 قطرہ پانی، اس کے علاوہ اس انگلی پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کی مثال اسی طرح ہے، جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی کی زندگی ہے، جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی عمر چاہے ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں دنیا میں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دنیا ہی کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں لائی گئی، دنیا کی تمام لذتیں آپ کے سامنے آئی، لیکن پھر بھی آپ نے بڑی سادگی سے زندگی گزار دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے حجرے کی کل کائنات تھوڑی سی ہے، آپ کے کمرے میں ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے آخری نبی اور ہم سب کے آنکھوں کے تارا ہیں اور آپ کا یہ حال ہے، جبکہ قیصر و کسریٰ اپنے محلوں میں دادے عیش میں ہے، عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ويكون لنا الاخره۔ عمر، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت کی نعمتیں؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے ایک مسافر اور ایک اجنبی زندگی گزارتا ہے۔ ایک مسافر کہیں جاتا ہے، سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کے درمیان کہیں نہیں رکتا ہے، اگر کہیں رکتا بھی ہے تو تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر وہ آگے چل دیتا ہے۔ اسی طرح پردیسی پردیس میں دل نہیں لگاتا، وہ یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے کہ یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے لوگ مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں، اچھے کمرے میں رہتے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ وہ اس دوسرے ملک میں اس کو اس ملک میں دل نہیں لگتا، اپنے گھر کی یاد اسے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ میرے بھائیوں، اور فرمایا وخذ من صحتك لمرضك، اور اپنی صحت کے دنوں میں اپنے بیماری کی تیاری کر لو، اور اپنی موت کی، اپنے حیات کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اپنے موت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم دین سے غافل ہو چکے ہیں۔ نوجوان بھائیوں، ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، کیا یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ ہرگز نہیں، نہ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ یہ طاقت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ یہ خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور نہ ہی یہ ٹھاٹ بات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم ابھی اس وقت اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آخرت کو تیار کر لیں، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے، اور نہ یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اعضائے بدن کمزور پڑ جائیں گے، اور جب یہ رونق ختم ہو جائے گی، اور جب ہماری ہڈیاں کام کرنے نہیں لگے گی، تب ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم اپنی جوانی میں کچھ کر لیے ہوتے، کاش ہم اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ عمل کر لیے ہوتے، تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، ماشاءاللہ ابھی مسجد بھری ہوئی ہے، اور دیگر نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں میں نمازی صرف 2 صف یا اس سے زیادہ 3 صف ہی نظر آتے ہیں، باقی اور وقتوں میں آج جمعہ کا دن ہے، آج مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے۔ پہلے تو ہمیں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بہت اچھے نمازی ہیں، یہاں پہ 2-3 صف نمازی آتے ہیں، لیکن ابھی جب جمعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نمازی کتنے ہیں اور کتنے غیر نمازی ہیں، تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں اپنے آپ کو پیسے نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیے، لیکن پیسے کے پیچھے بھاگیے، لیکن آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اپنی پوری زندگی جیتا ہے تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر کی عمر اپنے آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، اور ہمیں ابھی بھی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تنہائی میں سوچنے کا مقام ہے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ رات میں بستر کو جائیں تو خود کا محاسبہ کیجئے کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا کیا، اور ہم نے دن بھر میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بنا۔ الہ العالمین ہم گناہگار بندے ہیں، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہی تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مقروض ہے، یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے، مسلمان جو بھی کہیں بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تو غیبی مدد عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔